الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الأنبياء: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. آمين يا رب العالمين. محترم احباب اور رفقاء اور معزز خواتین، آج کا جو عنوان ہے قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب، اگرچہ مجھے یہ سہولت حاصل ہے کہ مجھ سے پہلے انجینئر نوید صاحب بہت کچھ آپ کے سامنے ہماری ہی فکر جو ہے اس کا ایک حصہ پیش کر چکے، پھر اسی کی تائید ہوئی ہے ڈاکٹر سید سلمان ندوی، جو ایک بہت بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پچھلی صدی میں بر صغیر کے جو چوٹی کے علماء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور وہ پاکستان تشریف لے آئے تھے قیام پاکستان کے بعد، لیکن زیادہ عرصہ ان کی حیات نے وفا نہیں کی۔ جب پاکستان میں یہ سوال اٹھا تھا کہ دستور اسلامی دستور ہونا چاہیے، مطالبہ جو ہے دینی طبقات کی طرف سے آیا، یہ سن 50-51 کی بات ہے۔ اس وقت جسٹس منیر نامی ایک انتہائی سیکولر اور زہریلی سوچ رکھنے والا ایک دانشور تھا، اس نے طعنہ دیا تھا کہ کس کا اسلام نافذ کریں، یہاں تو بے شمار اسلام ہے، کوئی ایک اسلام تو ہے نہیں۔ سنی کا اسلام اور ہے، شیعہ کا اور ہے، دیوبندی کا اور ہے، بریلوی کا اور ہے، جماعت اسلامی کا اور ہے، اہل حدیث کا اور ہے۔ پہلے ان کا اسلام پر اتفاق ہو تو پھر بات کریں۔ یہ بہت بڑا طعنہ تھا، لیکن اس شر سے جو خیر برآمد ہوا وہ یہ کہ پھر یہ تمام مکاتب فکر کے چوٹی کے علماء سر جوڑ کر بیٹھے اور ان کو ایک جگہ جمع کر کے اور کسی نتیجے تک پہنچانے میں جو مرکزی رول ادا کیا تھا وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کے زیر صدارت کئی دن یہ اجتماع ہوا، اور یہ تمام مکاتب فکر جو آج بھی پاکستان میں متداول ہیں، رائج ہیں، ان سب کے چوٹی کے علماء نے دستور کے 22 متفقہ نکات مرتب کر کے دستخط کر کے اور پیش کر دیے کہ ہماری طرف سے یہ ہے اسلامی دستور۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہرکیف سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا تو مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی، اور ان کے صاحبزادے جو پاکستان کے حوالے سے جس دکھ اور درد کا اظہار کر رہے تھے اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور بات صحیح ہے، پہلے دل کی دنیا کو بدلا جائے گا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ اب بہت مختصر انداز میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ دیکھیے، ایک سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ نبی کامل ہیں، رسول کامل ہیں، اور آپ کی جد و جہد کے نتیجے میں تاریخ اسلامی کا، تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہوا۔
اتنا ہمہ گیر انقلاب اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اتنا بھرپور انقلاب۔ برادرم انجینئر نوید صاحب بتا رہے تھے کہ انقلاب ویسے تو تبدیلی کو کہتے ہیں، لیکن اس لفظ کا استعمال عام طور پر ہوتا ہے کوئی بڑی تبدیلی، نظام کے اندر کوئی تبدیلی۔ یہ معمولی نہیں ہر سرسری سی کوئی تبدیلیاں ہو جائیں، اسے تبدیلی تو کہیں گے، انقلاب نہیں کہیں گے۔ لیکن ہر پہلو سے انفرادی اور اجتماعی مکمل ترین کامل ترین تبدیلی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب میں تھی۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ لیجئے، بلکہ اس کی وجہ پہلے میں بیان کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خصوصی مشن تھا وہ تھا ہی انقلابی۔ آپ نبی کی حیثیت سے، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نبی کامل تھے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں۔ ختم نبوت اپنے عروج پہ پہنچ کر یہ چیپٹر اللہ نے کلوز کر دیا۔ ذات محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ تمام انبیاء کے اندر یہ صفات بھی ہوتی تھی، اور اسی کے حوالے سے ان کا ایک خاص مشن ہوتا تھا افراد کو بدلنے کا، وہ ہدایت کا روشن چراغ ہوتے تھے۔ تو اس میں بھی چوٹی پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک خاص مشن آپ کو بحیثیت رسول دیا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے اللہ کی جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، دو عظیم ترین تحفے دے کر بھیجا نوع انسانی کے لیے، الہدا کامل ترین گائیڈنس، اعلیٰ ترین مکمل ترین جامع ترین، اور دین حق اعلیٰ ترین نظام عدل اجتماعی، سسٹم آف سوشل جسٹس، ہر سطح پر جس میں عدل ہو، پورے نظام زندگی پر، پورے نظام زندگی پر دین کو غالب اور قائم کرنا اور باطل کو جڑ سے اکھاڑنا، یہی تو انقلابی مشن ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ آپ اس اعتبار سے حقیقی معنوں میں رسول انقلاب تھے۔ اسی لیے سورہ صف میں جب یہ بات آئی تو فوراً اس کے بعد ہی کہا گیا اس کے لیے کام کون کرے گا؟ رسول تو ہوں گے ہی، لیکن جو ان کے وفادار اور جانثار ہیں وہ دست و بازو بنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ۔ اس کے لیے اب جہاد اور قتال کی منزلوں سے گزرنا ہوگا، باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ 3 مرتبہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کے حوالے سے یہ بات آئی۔ چنانچہ قرآن جو ہے وہ بھی کتاب انقلاب ہے جو آپ کو عطا ہوئی، اس لیے کہ اس انقلابی مشن میں جو اعلیٰ انقلاب ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ مجھے اقبال کے اشعار یاد آ رہے ہیں کہ فاش گویم آنچ درد المزبرست ای کتاب نیست چیز دیگرست۔ صاف ہی نہ کہہ دوں وہ بات کا جو میرے دل میں ہے، یعنی قرآن کے حوالے سے میرا جو تاثر ہے، جو میرے احساسات ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ میں روک نہیں سکتا، اب میں اس کو صاف صاف کھول کر بیان کر رہا ہوں۔ ای کتاب نیز چیز دیگرست، یہ کتاب نہیں ہے عام معنوں میں جو تم کتاب سمجھتے ہو، کچھ معلومات کا جو ہے وہ ذخیرہ ہو، چیز دیگرست اور ہی شے ہے۔ اب اس کتاب کی عظمت کے حوالے سے جو اگلے الفاظ ہیں اقبال کے، مثل حق پنہاؤ ہم پیداست او زندہ پائندہ گویاست او۔ ذات باری تعالیٰ کی طرح یہ بھی الظاہر بھی ہے، الباطن بھی ہے، یہ خود کلام کرتا ہے، یہ زندہ ہے، پائندہ۔ جس ہستی کا کلام ہے اس کے تمام صفات کی عکاسی اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ اقبال اسی حوالے سے کہتے ہیں، چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود
جب یہ کتاب اور اس کا مضمون اور اس کا اندر جو پیغام ہے وہ کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے، اندر انقلاب آ جاتا ہے۔ جہاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب اندر کی دنیا میں عظیم انقلاب آ گیا تو پھر یہی انقلاب خارج اور آفاق کے انقلاب کا پیش خیمہ بنتا۔ یہ کتاب انقلاب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انقلابی مشن دیا گیا۔ چنانچہ ان کے منہج کے حوالے سے طریقہ کار کیا ہے اس کے لیے بھی قدم قدم پر رہنمائی یہیں سے ہے۔ اب اس انقلاب کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس کے دو بڑے مرحلے ہیں۔ ابھی جو بات کہہ رہے تھے کہ پہلے دل کو بدلو، بات صحیح ہے، میں ذرا اسے اور اصطلاحات میں بیان کر رہا ہوں۔ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ اسے جس انداز سے سمجھاتے تھے، انقلاب کے لیے ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے، جان و مال کی قربانی تو دینی ہوتی ہے، خون کا نذرانہ تو پیش کرنا ہوگا، اس کے بغیر انقلاب نہیں آتا۔ لیکن ایک پہلا مرحلہ ہے اور ایک اختتامی مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں ایک جماعت کی تیاری ہے، انقلابی جماعت کی، اور دوسرے مرحلے میں پھر اس انقلابی جماعت کو جب وہ پختہ ہو جائے تو پھر باطن نظام کے ساتھ ٹکرانا ہے۔ انجینئر نوید مکی دور کیا ذکر کر رہے تھے، اس کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ اس پر روشنی ڈالی کہ قرآن مجید سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، اور اس پہ جو رہنمائی ہے اس کا جو عملی مظہر ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے، آپ کی سیرت۔ ایک دور وہ تھا مکی دور کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے، چیتھڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر کباب بنا دیا جائے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے، برداشت کرو۔ تمہارے سامنے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو مظلومانہ انداز میں، بہیمانہ انداز میں، انتہائی مظلومیت ان کی، اور اس طرح سے شہید کر دیا جائے، لیکن ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، دیکھتے رہو، صبر کی تلقین کرو۔ کفو ایدیکم۔ اور اس مرحلے کے اندر یہ جو پہلا مرحلہ ہے، جماعت کی تیاری ہے، حزب اللہ کی تیاری ہے، اس میں سارے کا سارا جو انقلابی پروسیس ہے وہ قرآن مجید کے گرد گھوم رہا ہے، 100%۔ یہاں بھی اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس انقلاب کے حوالے سے۔ اقبال اصل میں دور حاضر کا سب سے بڑا ترجمان القرآن تھا۔ ان کی شاعری کے اندر عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سب کا سب قرآن کے مضامین ہی کو انہوں نے سمویا اپنی شاعری، وہ عظمت تو قرآن کی ہے، اور ان کی شاعری جو ہے وہ 100 سال گزرنے کے باوجود بھی اسی طرح تر و تازہ ہے۔ یہ بھی اعجاز اثر میں قرآن کا ہے، ان کی شاعری کا نہیں۔ وہ ایک عجیب انداز میں کہتے ہیں کہ گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت۔ اب یہ کیا کیفیت تھی اقبال کی وہ خود ہی جانے، لیکن کبھی کبھی خاص کیفیات طاری ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا، مجھ سے پوچھا کہ کیا ہمارا یہ جہان تمہیں پسند آیا، تمہارے مزاج سے سازگار ہے؟ گفتم کے نمی سازت۔ اقبال کہتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو پسند نہیں آیا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں پسند نہیں آیا؟ یہاں ظلم ہے، یہاں ناانصافی ہے، یہاں استحصال ہے، یہاں اونچ نیچ ہے، یہاں طبقاتی تقسیم ہے، یہاں خوریزی ہے، دنگا فساد ہے۔ لیکن اقبال نے وہ کچھ نہیں دیکھا ہوگا جو آپ اہل کراچی دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سب کچھ ہے۔ گفتم کے نمی سازد، میں نے کہا کہ پروردگار مجھے تو پسند نہیں آیا۔ گفتند کے برہم زن، اللہ نے فرمایا کہ اس کو توڑ پھوڑ دو، لیکن کیسے توڑو پھوڑو؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ یہ نشہ درویشی جو ہے، درویش بنانا ہے، اندر سے دل کو بدلنا ہے، انہیں تربیت اور تزکیے کے مراحل سے گزارنا ہے۔ جو لوگ اس انقلاب کے لیے نکلنا چاہیں گے، پہلے وہ درویشی اختیار کریں، اس میں اپنے آپ کو پکائیں، مشکلات سے گزاریں، سختیوں سے گزریں،
آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر کندن بنے اور اپنا سبق پڑھتے رہیں، جتنی مشکلات آئیں اپنا سبق حق بات بیان کرتے رہیں، چاہے مار پڑتی ہو، گالیاں پڑتی ہوں، اور چاہے شدید ترین پرسیکیوشن اور تشدد ہوتا ہو، یہ کام جاری رکھنا ہے ایک وقت تک۔ چوں پختہ شوی خودرا بر سلطنت جمزن، اور جب یہ جماعت یہ خود مضبوط ہو جائے، پختہ ہو جائے، کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ اکبر الہ آبادی نے بہت خوبصورت انداز میں یہ بات کہی ہے، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر تعبیر نہ کر، بنیاد نہ رکھ۔ اس مرحلے سے گزرنے کے بعد جب پختہ ہو جاؤ تو اب خود کو، اس جماعت کو سلطنت جمزن، یہ سلطنت جم کس کی تھی؟ یہ سلطنت فارس تھی، اس وقت کی سپر پاور، پھر سپر پاور سے ٹکرا دو۔ مکی دور میں وہ بانشہ درویشی درساز و دبادم زن والا معاملہ تھا، اور یہی قرآن کہہ رہا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل۔ جب پختہ ہو جاتے ہیں تو پھر ٹکراتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ان مراحل سے گزرنا ہے۔ چنانچہ جب پختہ ہوں گے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم حق کا، اہل حق کا کوڑا بنا کر اور باطل کے سر میں دے مارتے ہیں، فَيَدْمَغُهُ، اور اس کے نتیجے میں باطل کا بھیجا نکل آتا ہے، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اور پھر باطل جو ہے وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ وہ حق کا کوڑا بنایا جا رہا ہے، پختہ کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر سب سے پہلے باہر انقلاب لانے سے پہلے اندر کا انقلاب ضروری ہے، اور اس کا آلہ اور ذریعہ قرآن مجید۔ قرآن کی تعلیمات کے ذریعے پہلے افراد کے اندر انقلاب لاؤ، اور ایسے لوگوں کو جمع کر کے ایک تنظیم کی شکل دو، پھر ان کی تربیت کرو، ان کا تزکیہ ہو، اور وہ پھر آزمائش کی بھٹیوں سے گزریں، وہ واقعتاً صرف ایک اللہ کے طالب ہوں، اس کی رضا کے طالب، اور صرف آخرت ان کا مطلوب و مقصود ہو، دنیا نہیں۔ دنیا تو انہیں ملے گی اس کے بعد، جب وہ ان تمام مراحل اور شرائط سے پورے اتریں گے اور اس میں گزریں گے۔ قرآن سے یہی چیز نظر آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر عمل کر کے دکھایا اور اسوہ چھوڑا۔ کامل ترین انقلاب آپ نے برپا کیا، اور اس کے لیے پرفیکٹ راستہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، اور اسی کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملتی۔ چنانچہ یہ ہے دو حصے، اور پہلے حصے میں سب سے پہلے دعوت ہے، دعوت کے ذریعے افراد کو بدلنا ہے۔ قرآن اصل وہ ہے، چوں بجا در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود، اندر انقلاب آ جائے گا، اور آیا انقلاب۔ عمر ابن الخطاب کیا بن گئے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ جس کیلیبر کے انسان تھے آپ کو معلوم ہے، سیرت میں یہ بات آپ نے پڑھی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو جہل کے ہم پلہ رکھ کر دعا کی تھی، پروردگار اس ابو جہل یا عمر، ان دو میں سے کسی ایک کو تو ضرور ایمان کی توفیق نصیب فرما دے۔ کیا سے کیا ہوئے پھر؟ وہ جو اندر کا انقلاب تھا وہ اتنا کامل تھا، سوچ بدل گئی، نقطہ نظر بدل گیا، ویلیوز بدل گئی، اقدار بدل گئی، اور پھر معاشرت بدل گئی، معیشت بدل گئی، ہر اعتبار سے یہ سب کام سب سے پہلے اندر ہوا، ذات پر ہوا۔ انقلاب کے ذریعے جو نظام لانا ہے اور دین کو قائم کرنا ہے، پہلے اس دین کو اپنے ذات پر قائم کرو، پھر گھر میں قائم کرو۔ ابھی ڈاکٹر سلمان ندوی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے گھر سے شروع کرو، اور گھر کے اندر آپ خود بھی ہیں تو اپنے آپ سے پہلے شروع کریں، ترتیب تو یہی بنتی ہے۔ اسلام آباد پر پرچم لہرانے جا رہے ہیں اسلام کا، خلافت کا نظام قائم کرنے چلے ہیں، اپنی ذات پر جو ہے اسلام کو قائم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اپنے گھر میں شریعت کا نفاذ وہ ممکن نہیں، تو پھر انسان خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔
کسی اور کو کیا دھوکہ دینا۔ یہ ہیں دو مراحل، اور اسی حوالے سے تقسیم ہے، ایک مکی دور ہے اور ایک مدنی دور ہے۔ یہاں ہاتھ بندے رکھے ہوئے تھے، وہاں ہاتھ کھول دیے گئے، اوس و خزرج ایمان لے آئے، ایک بڑی پختہ کار جماعت جو ہے تیار ہو گئی ہے، جو حق کا کوڑا ہے اللہ کے ہاتھ میں، جو باطل کی پیٹھ پر برسنے والا ہے۔ معاونین جو ہیں ایک بڑی تعداد میں میسر ہیں، ایک بیس مل گیا۔ اب اگلا مرحلہ شروع ہوا، ہاتھ پہلے کھولے گئے اور پھر کہا گیا کہ کتب علیکم القتال، اب جنگ کرنا تم پر فرض ہے مسلمانوں، صرف اجازت ہی نہیں ہے جنگ کرنے کی، فرض۔ اس لیے کہ مشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلابی ہے، اس کے لیے باطل کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، بیت اللہ کو 360 بتوں کے تسلط سے آزاد کرانا ہے۔ یہ ہے وہ انقلابی مرحلہ جس کو ہمارے مستشرقین ایک اور انداز سے دیکھتے ہیں کہ مکے میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نبیوں جیسے ہمیں نظر آتے ہیں، نبیوں کے انداز میں کام کرتے ہوئے، لیکن مدینہ میں تو آپ سپہ سالار ہیں اور ایک بہترین سیاستدان ہیں، حکمران ہیں۔ وہ اصل میں وسوسہ ڈالنا چاہتے ہیں، شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دور جو ہے وہ نبوت اور رسالت سے مطابقت نہیں رکھتا، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی تھی، حضرت داؤد کا زمانہ، حضرت سلیمان، انہیں جو حکومت عطا کی تھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام کے حوالے سے جو ان کا ایجنڈا ہے وہ واضح ہے، لیکن وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں تضاد ہے، تضاد نہیں ہے، انقلابی مراحل ہیں اور اس کے مختلف سٹیپس ہیں، انقلابی جدوجہد کے مختلف مراحل ہیں۔ پہلے جماعت تیار کرنی ہوگی اور اس کے لیے اس وقت بالکل ہاتھ بندھے رکھو، ادفع باللتی ہی احسن، سب کچھ برداشت کرو، اسی میں تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے، اور اسی سے آہستہ آہستہ تمہاری طاقت بھی بڑھے گی اور عوامی حمایت میں بھی اضافہ ہوگا، اور جب اس قابل ہو جاؤ کہ باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکو تو پھر ایک دن بھی انتظار نہ کرو، کوڑا بن کے برسو باطل کی پیٹھ کے اوپر۔ اب کوڑا بن کے جو برسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، آپ کو معلوم ہے مدینہ جا کر ہاتھ کھول دیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اقدامات کیے، 8 مہمات بھیجی قریش کے خلاف، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر ہوا۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، اور 8 سال کے اس مرحلے کے بعد جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، مکہ فتح ہو گیا، حق غالب ہو گیا، 360 بت آپ نے اپنے عصا سے توڑے۔ یہ ہے انقلاب۔ آج کے دور میں بھی سارے اصول ہمیں وہیں سے لینے ہوں گے، قرآن قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، وہ افراد تیار ہوں گے وہ بھی قرآن کے ذریعے سے، لوگوں کو دعوت دی جائے گی قرآن کے ذریعے سے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تربیت اور تزکیہ ہوگا قرآن کے ذریعے سے، راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھو، اور یہ ہے جو تمہارے نفس کو قابو کرنے کے حوالے سے اور نفس کو کچلنے میں سب سے مؤثر ہے، اس سے تزکیہ ہوگا۔ اندر ایمان کی حرارت اور وہ جذبہ جو ایک بھٹی کی مانند جو تھا صحابہ کے سینوں میں معجزن، وہ کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ قرآن کی وہ انقلابی تعلیم۔ یہ سب کچھ جو ہے اس میں قرآن قدم قدم پر رہنمائی کر رہا ہے، وہ آلہ ہے، وہ ذریعہ ہے۔ اب میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، بلکہ ختم کر رہا ہوں، کہ آج کے دور میں بھی اگر کرنا ہے ہمیں تو اسی انداز سے کرنا ہوگا۔ وہ پہلے مرحلے کے سارے تقاضے پورے کرنے ہوں گے، پھر دوسرے مرحلے میں باطل سے ٹکرانے کے حوالے سے ایک اور طریقہ بھی ہے، اور وہ بھی ہمیں شریعت سے ملتا ہے کہ نہی عن المنکر بالید، منکرات کو، اور سب سے بڑا منکر باطل نظام ہے، قوت سے اس کو جو ہے ختم کرو، جڑ سے نکالو، لیکن ید کے ساتھ، ہاتھ کی قوت سے، قوت بازو استعمال کرو۔ پہلے زبانی کہتے رہے، اب ایک وقت آئے گا جب طاقت آ جائے گی تو اب قوت کا استعمال ہے۔ اسی اصول کو آپ آگے بڑھائیں
تو جب طاقت آ جائے، اتنی طاقت آ جائے کہ اب آپ تحریک چلا سکیں، اس لیے کہ کم سے کم پاکستان میں، ویسے تو اور جگہوں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جب عوامی تحریک چلی ہے تو بڑے بڑے جمے ہوئے تخت بہہ گئے، تنکوں کی طرح بہہ گئے اس تحریک کے سیلاب میں۔ جڑ سے اکھاڑنے کا طریقہ یہ ہے، لیکن اس سے پہلے جماعت مضبوط ہو، اور وہ جماعت جو ہے وہ ایسی ہو کہ خود اپنے وجود پر اور گھر میں شریعت نافذ کر چکی ہو، ان مراحل سے گزر چکی ہو، اور واقعتاً شہادت کا جذبہ لے کر اترے میدان میں، آرزو شہادت کی، اور پھر وہ ہر قسم کی سختی کے لیے تیار ہوں۔ ایک بڑی جماعت جب ہوگی، مضبوط جماعت، اور ساتھ عوامی تحریک اس کے ساتھ ہوگی، تب تخت تو بہہ ہی جائیں گے، پھر بعد میں اس انقلاب کو کنٹرول کرے گی وہ جماعت۔ اور اگر جماعت مضبوط نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی، وہ آرگنائز ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے تحریک کے نتیجے میں وہ جمے ہوئے تخت تو بہہ جائیں، لیکن اس کے بعد اقتدار کس کے ہاتھ میں آئے گا اور پھر کیا خون خرابہ ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پھر ضروری نہیں ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ پھر صرف فساد ہوگا اگر وہ جماعت پہلے سے تیار نہیں ہے جو حزب اللہ ہے، جس کے اندر انقلاب آ چکا ہے، جس کی ذات میں انقلاب آ چکا ہے، جن کے گھروں میں انقلاب آ چکا ہے۔ اس کے بغیر کوئی تحریک چلائیں گے تو اسلام نہیں آئے گا، وہ کھیر آپ پکائیں گے، کھائے گا کوئی اور یہ ہماری تاریخ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیکن اس کو اگر میننگ فل بنانا ہے تو وہ جماعت جب تک مضبوط نہیں ہے، اس کی مضبوطی اور اس کی یہ پوری تیاری اسی انداز سے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اگرچہ ہمارا وہ لیول کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ان تقاضوں کو ایک باٹم لائن حد تک تو پورا کرنا ہوگا، پھر آگے بڑھیں۔ اور پھر تحریک کی شکل کیا ہوتی ہے؟ دھرنا، پکیٹنگ، مظاہرے، یہ قوت کا استعمال ہے کہ ہم بلاک کر دیں گے سسٹم کو، منکرات ختم کرو، یہ غیر اللہ کا نظام ہمیں نہیں چاہیے، یہ سودی نظام آج کے بعد نہیں چلے گا، ہم بلاک کریں گے، گھیراؤ کریں گے، جیم کریں گے سارے سسٹم کو، اور پھر واقعی جیم کریں، اور اس کے لیے نہ صرف لاٹھیاں کھانے کے لیے تیار ہوں بلکہ گولیاں برسیں تو اس کے لیے بھی اپنے آپ کو پیش کریں آگے بڑھ کر، اس سے وہ انقلاب آئے گا۔ یہ قوت کا اظہار ہے آج کے دور میں، یہ عوامی قوت، تحریک کی قوت۔ اور اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ کھلے کافر اور مشرک تھے۔ آج اللہ کے دین کے رستے کی رکاوٹ اور نفاذ شریعت کے رستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ خود مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ان میں نماز پڑھنے والے بھی ہیں، ان میں شاید تہجد پڑھنے والے بھی ہوں، اور ساتھ ہی امریکہ کے جو ہیں فرنٹ لائن الائی بھی بنے ہوئے ہوں۔ یہ ایک انوکھی قسم کا اسلام ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ نہیں چلے گی، چنانچہ اس میں پھر وہ ہوگا کہ وہی لوگ آئیں کہ جو پورے تیاری سے آئیں اور پھر اس نظام کو چیلنج کریں اور ہر قسم کی سختی کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک پریشر ہے، یہ بھی قوت کا اظہار ہے، اور اس قوت کے اس کے دباؤ کی وجہ سے پھر حکومتیں اور بڑے بڑے تخت بہہ جایا کرتے ہیں۔ اور یہ راستہ ہے، اس میں ہم کسی کلمہ گو کی جان نہیں لے رہے، مسلمان کا خون نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان کا خون کرنا ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، بہت سینسٹیو ایشو۔ ہاں، اپنی جان جو ہے وہ تو کوئی شخص اگر کفار کے مقابلے میں جاتا ہے تب بھی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، تو اس کے لیے نکلنے والے تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جائیں گے کہ کوئی معلوم نہیں کہ اس کے بعد واپسی ہوتی ہے یا نہیں۔ جان کا نذرانہ تو دینا ہوگا، خون کا ہدیہ تو پیش کرنا ہوگا، لیکن یہ کہ اس طریقے سے دباؤ ڈال کر آج کی دنیا میں یہ طریقہ ہے، اور اس کی تھوڑی سی مثال ہمارے سامنے پاکستان میں بھی آ گئی۔ وہ کلا کی تحریک چلی اور مشرف کو بھی بہرحال پسپائی اختیار کرنی پڑی، جس کا تخت بڑا مضبوط تھا، اور ابھی وہ تحریک جو ہے وہ دھرنے کی نیت سے ابھی نکلے ہی تھے، راستے میں ہی بہت سے معاملات طے ہو گئے۔ اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پرامن تحریک ہو
خود قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر اسلام کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہو تو خود اسلام سے مخلص ہوں۔ اور جیسے کہ مولانا فرما رہے تھے سلمان ندوی صاحب، صرف دل کا اندر ہونا بھی کافی نہیں ہے، صرف زبان کا بھی ہونا کافی نہیں ہے، دل میں بھی ہو، زبان پہ بھی ہو، اور عمل سے بھی اس کا اظہار ہو، تب بات پوری ہوتی۔ ایسے لوگ جب یہ کام کریں گے اور نکلیں گے، اور پھر جو ہے وہ تحریک، اس سے وہ انقلاب آئے گا کہ پھر نظام کو بدلا جا سکے گا، ورنہ صرف ہاتھ بدلتے رہیں گے۔ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی بیوروکریسی ہے، وہی پورے سسٹم کو چلانے والے ہیں، اور سسٹم سب سے زیادہ مقدس گائے ہے، بھئی سسٹم پر آنچ نہ آئے۔ اس پر تو اتفاق ہے سب کا، اپوزیشن ہو یا وہ پارٹی جو ان پاور ہے، سسٹم کو بچانا ہے۔ جمہوریت، یہ جمہوری سسٹم جو ہمارا ہے، گلا سڑا، بدبودار، اور جس کے نتیجے میں بدترین استحصال، جو کچھ ہو رہا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ جو عوامی حکومت جمہوریت اور سسٹم کے نام پر کر رہی ہے، اس سے آگے تو شاید اس کی کوئی مثال دی نہ جا سکے تاریخ انسانی میں، جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ لیکن اس سسٹم کو بچانا ہے۔ الیکشن کے نتیجے میں سسٹم نہیں بدلا کرتا، چلانے والے ہاتھ بدلتے ہیں، کچھ چہرے، بلکہ اوپر کے کچھ چہرے بدلتے ہیں، نیچے سارا وہی چلا رہے ہوتے ہیں، وہی بیوروکریسی ہوتی ہے، وہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ اوپر سے تھوڑی تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے، اور ان نعروں کو سن کر ہم بھی بڑی خوشنما توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ چلو اب یہ نیا آئے گا تو کچھ نہ کچھ خیر ہوگی، میرا شاید کہ اس سے حالات بدل جائیں۔ اور یہ ہماری آرزو اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ حالات بدلنے کے لیے کوئی آ جائے اوپر سے، اور کوئی نیا شخص اگر نعرے لگا رہا ہے، پہلے بھی بڑے نعرے لگائے گئے، تو کوئی بات نہیں، اس پر یقین کر لو شاید کہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم نہ بدلیں، ہمارے شب و روز نہ بدلیں، ہم وہیں کے وہیں رہیں، تو پھر حالات بھی کبھی نہیں بدلیں گے۔ بہرحال وہ جو عظیم ترین انقلاب برپا کیا، اس کا راستہ، اس کے لیے رہنمائی، بس اس انقلاب کا مینول قرآن حکیم ہے، اور آئندہ بھی اگر اسلامی انقلاب لانا ہے تو اس کے لیے ساری رہنمائی قرآن و سنت اور سیرت سے ہی لینی ہوگی۔ معاملہ دین کا ہے، اللہ کے دین کا، اسلام کا، اور جب دین کا معاملہ ہے تو رہنمائی کے لیے رجوع کدھر کریں گے؟ قرآن و سنت کی طرف، سیرت کی طرف، وہیں سے اصول لیں گے، وہیں سے رہنمائی لیں گے، اور پھر آگے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے نتیجہ خیز ہوگا۔ اور اگر دنیا میں ابھی نتیجہ خیز نہیں بھی ہوتا تو جو اس رستے پر چلیں گے وہ اللہ کی وفاداری کے امتحان میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، اور اصل کامیابی جو ہے وہ ان لوگوں کے حصے میں آئے گی، اس کی ضمانت اللہ نے دی ہے جو اس راستے پر چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں، دیر بہت ہو گئی تھی، پھر بھی میری خاصی لمبی معروضات اور گزارشات کو آپ نے بہت صبر اور سکون سے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو ہم سب کے لیے باعث برکت بھی بنائے، اور اس ملک کے مستقبل کے اعتبار سے بھی اسے خیر اور بہتری کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔